ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ تحیۃ الوضو کے ساتھ تحیۃ المسجد کی نیت کر سکتے ہیں جب مسجد کے ساتھ ہی وضو خانہ ہو، یا تحیۃ المسجد الگ پڑھیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو نفل نمازیں متعین ہیں، مثال کے طور پر فجر کی سنتیں، ظہر کی سنتیں، عصر کی سنتیں، مغرب کی سنتیں، ان کے ساتھ تو کسی اور کی نیت نہیں کرنی چاہیے۔ فجر کی سنتیں فجر کی سنتیں، ظہر کی سنتیں ظہر کی سنتیں، وہ متعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، تو ان کے ساتھ کسی اور کی نیت نہ کریں۔ اور جو بالکل نفل ہے اس کے ساتھ آپ 4 5 کی نیت کر لیں۔ آپ اس میں صلاۃ و شکر کی بھی نیت کر لیں، اس میں توبہ کی بھی، صلاۃ و توبہ کی بھی نیت کر لیں۔ جو نفل ہے نا ان کے ساتھ گنجائش موجود ہوتی ہے۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ تحیۃ المسجد جو ہے وہ مسجد میں آ کر پڑھیں یا وضو خانے کے ساتھ کوئی جگہ ہو تو وہاں پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تحیۃ المسجد کا لفظ بتا رہا ہے۔ تحیہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے آداب، تحیہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے آداب، کسی کو آداب پیش کرنا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، قرآن مجید میں لفظ تحیہ موجود، آداب پیش کرنا۔ تو تحیۃ المسجد، مسجد کو آداب پیش کرنا۔ تو جب مسجد کے آداب ہیں تو یہ تحیۃ المسجد آپ گھر میں نہیں پڑھیں گے، مسجد سے باہر نہیں پڑھیں گے، مسجد میں پڑھیں گے۔ تحیۃ المسجد مسجد میں۔ اسی طرح یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ تحیۃ المسجد کیوں پڑھتے ہیں؟ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور یہ سوال بہت لوگ کرتے ہیں، کیا مسجد میں آ کر بیٹھ جائیں کچھ دیر تو پھر کیا کھڑے ہو کر تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں۔ یہ اصل میں امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا روایات میں چونکہ تذکرہ موجود ہے، تو امام شافعی رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مسجد میں آ کر بیٹھ جائے نا، یہ اصل میں جو عرب حضرات جاتے ہیں نا وہاں سعودی عرب میں، مکہ مدینہ میں، عرب ملکوں میں جاتے ہیں، تو وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ بیٹھ جائے نا پھر تحیۃ المسجد پڑھنے لگے تو عرب اس کو منع کرتے ہیں، کہتے ہیں اب آپ بیٹھ گئے ہیں نا، اب تحیۃ المسجد نہیں، اب اور نماز پڑھیں۔ تو یہ اصل میں شوافے کے نزدیک ہے کہ ایک دفعہ بندہ بیٹھ جائے تو بس اب تحیۃ المسجد اس سے فوت ہو گئی۔ ہاں مسجد میں آیا، کھڑے کھڑے تحیۃ المسجد شروع کر دیں، یہ ٹھیک ہے۔ تو احناف کے نزدیک آپ بیٹھ بھی جائیں پھر تحیۃ المسجد شروع کرنے کوئی حرج نہیں۔ جیسے بندہ باہر سے آیا، تھکا ہوا ہے، سانس چڑھا ہوا ہے، ذرا کہتا ہے میں بیٹھ جاؤں، یا ابھی اذان ہو رہی تھی اس نے کہا چلو اذان ہو جائے میں ذرا بیٹھ جاؤں پھر تحیۃ المسجد پڑھ لوں۔ تو ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک، آپ آ کر بیٹھ گئے تو پھر کچھ دیر بعد بھی تحیۃ المسجد کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ شرعی طور پر داڑھی رکھنا اس سنت ہے اور کتنی داڑھی ہونی چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ داڑھی، اس کو عربی میں کہتے ہیں اللحیہ، لحیہ، اور لحیہ لوحہ عربی میں کہتے ہیں یہ جو انسان کے جبڑے کی نچلی والی ہڈی ہے اس کو کہتے ہیں لوحہ اور لحیہ۔ لہذا اس جبڑے کی، نچلے جبڑے کی ہڈی کے اوپر جو بال ہیں اس کو لحیہ کہتے ہیں، داڑھی کہتے ہیں۔ آپ کانوں پہ یہاں جس طرح چباتے ہیں نا، کوئی لقمہ چباتے ہیں، کھاتے ہیں، ذرا آپ اپنے منہ کو چلائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا یہاں ایک ابھری ہوئی ہڈی ہے، یہاں جوڑ ہے۔ تو یہ جو ابھری ہوئی ہڈی ہے نا، یہ والی، یہ داڑھی کے اندر شامل ہے۔ اس لیے کبھی نائی جو ہے وہ ٹرنڈ کرنے لگے نا تو اس کو سمجھا دیں کہ اس سے نیچے اس طرح نہیں لانا، اس ہڈی کے اوپر بھی اس طرح نہیں لانا، کیونکہ یہ داڑھی کے اندر شامل ہے، اس کو نہیں مونڈنا، ٹھیک؟ تو یہاں سے لے کر اور پھر پورے جہاں جہاں سخت ہڈی ہے یہ ساری داڑھی ہے، یہاں تک کہ یہ مونچھوں کے جو ہونٹوں کا کنارہ ہے نا، ہونٹوں کا کنارہ، اس کے نیچے داڑھی میں شامل ہے، اور یہ ہونٹوں کے نیچے والا حصہ، یہ والا سارا داڑھی میں شامل ہے۔ یہ جو ہونٹوں کے نیچے، ہونٹ کے نیچے بال ہوتے ہیں یہ بھی داڑھی میں شامل ہے۔ تو دو طرف کانوں کی جو ابھری ہڈی ہے وہاں سے لے کر
اور نیچے تک یہ ساڑی، نیچے جو ہے نا یہ کنٹھ، یہ نیچے کہاں تک لوگ کہتے ہیں بال رکھنے ہوں گے، نیچے دیکھیں گے ابھری ہوئی ہڈی ہے، یہاں تک داڑھی۔ تو میں نے ساری اس کی حدود بتا دی داڑھی کی۔ اچھا، اب یہ گال کا وہ حصہ جس کے نیچے ہڈی نہیں ہے، تو اس حصے کے بالوں کو آپ مونڈ سکتے ہیں، رکھ بھی سکتے ہیں، مونڈ بھی سکتے ہیں، دونوں جائز ہیں، کیونکہ یہ جو جس کے نیچے ہڈی نہیں ہے نا، جتنے حصے کے نیچے، ہاں یہ رخسار میں شامل ہے، یہ لحیہ داڑھی میں شامل نہیں ہے۔ یہ تو میں نے بتایا داڑھی کی حدود۔ پھر کتنی رکھنی چاہیے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سکھایا بھی کہ ایک قبضہ، ایک مشت، یہاں سے بھی ایک مشت داڑھی 4 انگل کے برابر، ٹھیک، اور ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی ایک مشت کے برابر، اس سے زائد جو ہو وہ آپ کاٹ سکتے ہیں۔ یہ داڑھی کی تینوں طرف حدود آ گئی۔ اب مونچھوں کا بھی ذکر کرتا چلوں کہ مونچھیں کتنی بڑی رکھ سکتے ہیں آپ، زیادہ سے زیادہ کتنی رکھ سکتے ہیں۔ تو مونچھوں کی زیادہ سے زیادہ مقدار یہ ہے کہ آپ کے بال اتنے بڑھ جائیں کہ یہ ہونٹوں کی سرخی پر نہ آئیں، یہ ہونٹوں کا جو سرخ حصہ ہے اس پر بال نہ آئیں، آپ بڑے بال مونچھوں کے رکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ ہونٹوں کی سرخی پر یہ بال آئیں گے تو پھر کھانے پینے کی چیزوں میں شامل ہوں گے، اور جو مکروہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بتایا تھا مکروہ ہے۔ اور آج کل یہ جو بال ہوتے ہیں نا، انسانی بال، آپ نے کبھی دیکھا یہ جو کھانے پکانے کی دکانوں پہ بیکری وغیرہ بناتے ہیں اور دودھ دہی والے، وہ ٹوپیاں سی پہنی ہوتی ہیں عجیب و غریب قسم کی، عجیب و غریب قسم کی ٹوپیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، ہاں، وہ بالوں کو ڈھانپنے کے لیے۔ وہ اس لیے کہ اب جدید تحقیق یہ ہے کہ انسانی جو بال ہیں وہ اگر کھانے میں گر جائیں ہے تو پاک ہے، انسانی بال حرام، کھانا حرام، لیکن ہے پاک۔ انسان کے ناخن جب کاٹتے ہیں، کٹ کر گرتے ہیں، ہے حرام، لیکن پاک ہے کیونکہ نخون نہیں ہے۔ لیکن اب جو جدید تحقیق ہے اس میں یہ ہے کہ انسانی بال اگر کھانے کی چیز میں گر جائے اور بعد میں معدے میں چلا جائے تو انتہائی نقصان دہ ہے، بڑی تفصیل ہے اس کے اندر، بڑا نقصان دہ ہے، مزید جو جدید میڈیکل سائنس ہے وہ یہ بتاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سمجھا دیا تھا، اس لیے مونچھوں کے بال اتنے رکھے جائیں کہ جو کھانے پینے کی چیزوں میں شامل، یعنی سرخ لائن پر نہ آئیں، اتنی مونچھیں رکھ سکتے ہیں۔ کم از کم کتنی رکھ سکتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، انہک الشوارب واعف اللحى، انہک الشوارب واعف اللحى، مونچھوں کو باریک کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ، یہ حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مونچھیں کتنی باریک کر سکتے ہیں کہ باریک کرنا، وہاں مونڈنے کا حکم نہیں ہے، مونڈنے جائز، لیکن اتنی باریک رکھیں کہ نیچے کھال نظر آتی رہے، زیادہ زیادہ کتنی باریک کہ نیچے سے کھال نظر آتی رہے، اس کو کہتے ہیں مونچھیں رکھنا، باریک مونچھیں، مونڈ بھی سکتے ہیں، جائز ہے۔ اور مونڈتے وقت مونچھیں کتنی مونڈنی چاہیے، یہ دونوں ہونٹوں کے کنارے، نیچے نہ آئے۔ میں نے بتایا یہ ہونٹوں کا کنارہ ہے، اس کے نیچے کیا ہے، داڑھی، لہذا مونچھیں مونڈتے وقت بھی خیال کرنا ہوگا۔ اسی طرح وضو کے وقت میں نا بہت سے لوگ داڑھی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جی داڑھی میں پانی پہنچانا اندر تک فرض ہے کہ نہیں ہے، تو اس کا جواب بھی ذہن میں رکھیں کہ فقہاء نے احادیث کی روشنی میں لکھا کہ ایک ہے لحیہ کثہ، گھنی داڑھی، ایک ہے لحیہ خفیفہ، ہلکی داڑھی۔ اب ہم کیسے پہچانیں کہ یہ ہلکی داڑھی ہے یا گھنی داڑھی ہے، اس کے لیے فقہاء نے ترتیب بتائی کہ اگر تو آپ داڑھی کے باہر سے دیکھیں کہ اندر کھال نیچے نظر آ رہی ہے تو یہ ہے ہلکی داڑھی، لحیہ خفیفہ۔ جہاں داڑھی میں سے اندر کھال نظر آتی ہو وہاں کھال تک پانی پہنچانا فرض ہے، وضو نہیں ہوگا، وہ لحیہ خفیفہ۔ جہاں اندر کھال نظر آ رہی ہے وہاں اندر تک پانی کھال تک پہنچانا فرض ہے۔ اور لحیہ کثہ، گھنی داڑھی، یعنی جہاں آپ دیکھیں تو اندر کھال نظر نہ آئے تو وہاں داڑھی کے ظاہری حصے کو دھونا فرض ہے، اندر کھال تک پانی پہنچانا فرض نہیں ہے۔
میں مثال دوں گا، آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے گا، یہ یہاں گھنی داڑھی، ٹھیک ہے، اور یہ والے اندر کھال نظر آ رہی ہے، تو جہاں کھال نظر آ رہی ہے یہ مولانا کھڑے ہو جائیں۔ اب دیکھیں ان کے ایک بالکل لہجہ خفیفہ، تو اندر تک پانی پہنچانا، کھال تک پہنچانا فرض، تو آسان سی پہچان کہ لہجہ کسا، اس کے اندر تک بالی پانی پہنچانا فرض نہیں ہے، گھنی داڑھی، اس کے اوپر دھو لیں، نیچے پہنچا لیں۔ بعض لوگ بہت اچھی طرح تاکید کے ساتھ پانی لے کر گھنی داڑھی میں نیچے تک پہنچاتے ہیں، ٹھیک، بہت مستحب۔ اور اس کے بعد داڑھی کا جو خلال ہے وہ سنت غیر مؤکدہ۔ جی نہیں، تشریف رکھیے، مکروہ کہتے ہیں خلاف سنت، مکروہ کہتے ہیں خلاف سنت، جس کام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا پھر اس طرح کرنا وہ خلاف سنت۔ اور ایک کہنا کہ یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ ایک الگ جملہ ہے، اس کو مکروہ نہیں کہتے۔ میں دونوں کی مثالیں ذرا واضح کروں گا کہ مکروہ کیا ہوتا ہے اور خلاف سنت کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر دائیں ہاتھ سے کھائیں تو یہ سنت، دائیں ہاتھ سے کھائیں تو سنت۔ بائیں ہاتھ سے کھانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، فرمایا تم بائیں ہاتھ سے نہ کھایا کرو، فإن الشیطان یأکل بشمالہ، یہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ بائیں ہاتھ سے کھائے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مکروہ۔ اس کو کیا کہیں گے؟ مکروہ۔ یہ بھی خلاف سنت، یہ مکروہ۔ لیکن اگر ایک بات سنت کے مطابق نہ ہو، سنت کے خلاف نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے گوشت کھایا، ہاتھ سے کھانا کھایا۔ اس دور میں کانٹے نہیں ہوتے تھے، چھری ہوتی تھی۔ اب کوئی بندہ کانٹے اور چھری سے کھائے، اس کی ممانعت تو نہیں ہے حدیث میں، ممانعت تو نہیں۔ ہاں یہ ہے تم دانتوں سے نوچ کر گوشت کھایا کرو، ہاتھوں سے کھایا کرو، اس کی تلقین ہے، لیکن یہ کہ چمچے اور کانٹے سے، چھری سے نہیں کھانا چاہیے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ اب کوئی بندہ چمچے کانٹے چھری سے کھائے تو وہ اس کو مکروہ کہیں گے؟ اس کو مکروہ نہیں کہیں گے۔ میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس کو مکروہ نہیں کہیں، جائز کہیں گے۔ جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا وہ جائز۔ اب حدیث آئی انہک الشوارب، مونچھوں کو باریک کترواؤ۔ میں نے کہا کتنا باریک؟ جس نیچے سے کھال نظر آ جائے۔ کیا مونچھوں کو مونڈ سکتے ہیں؟ حلق، اب اس کے لیے لفظ کیا ہے؟ حلق۔ کیا حلق، مونچھوں کے حلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا؟ کوئی حدیث ہے؟ جواب ہے کہ نہیں۔ معلوم ہوا جائز۔ اب میں نے بات کا پورا جواب دے دیا، جائز مونچھوں کو مونڈوانا۔ اب اس کو ہم خلاف سنت نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ جائز، باریک کروانا۔ کتنا باریک؟ نیچے سے کھال نظر آ جائے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کی، پھر بھی سنت غیر مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ کے چھوڑنے کو مکروہ نہیں کہتے۔ بڑے توجہ سے یہ والا جملہ سننے والا ہے۔ بعض لوگ سنت غیر مؤکدہ کو فرض واجب کا درجہ دے دیتے ہیں، بڑی غلطی کرتے ہیں۔ سنت غیر مؤکدہ کے خلاف کرنے کو مکروہ نہیں کہتے۔ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی تہبند باندھی، کبھی شلوار نہیں پہنی۔ اب ایک بندہ کبھی شلوار نہ پہنے، اسے گناہ ہوگا؟ تہبند باندھے ہی نہ، کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہبند تو باندھی ساری زندگی میں، لیکن شلوار کی نفی نہیں فرمائی، شلوار پہننے سے منع نہیں کیا، تہبند باندھنے کو واجب فرض نہیں کہا، اگر کوئی تہبند نہیں باندھے گا اس کو گناہ ہوگا، یہ نہیں کہا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی۔ جس کی تاکید فرمائیں یا وعید فرمائیں وہ سنت مؤکدہ، پھر اور زیادہ ضروری قرار وہ واجب میں آ جائے گا، اور قرآن مجید سے ثابت ہو تو وہ فرض میں آ جائے گا۔
اب بات مکمل ہو گئی. تو جو چیز سنت ہے اس کو سنت قرار دیں، جو جائز ہے اس کو جائز قرار دیں. بعض چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی ہی نہیں، ان کی ممانعت بھی معلوم نہیں ہوتی. اب میں آپ سے سوال کروں گا، کیا عینک پہننا جائز ہے؟ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پہنی، مولانا آپ خلاف سنت کام کر رہے ہیں، عینک پہنتے ہیں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ خلاف سنت نہیں، یہ خلاف سنت نہیں. کیوں؟ اس کی ممانعت نہیں. آپ عینک پہنیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھڑی نہیں ہوتی تھی، مولانا آپ گھڑی باندھتے ہیں، خلاف سنت نہ نہ نہ. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی انگوٹھی پہننے سے منع کیا. اب دیکھو، اسٹیل کی چین پہن لی جائز، اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن وہی اسٹیل کی لوہے کی آپ انگوٹھی پہنے مکروہ. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جہنمیوں کا لباس ہوتا ہے، تم یہ نہ پہنا کرو، لوہے کی انگوٹھی نہ پہنا. لوہے کی انگوٹھی مرد اور عورت دونوں کے لیے مکروہ ہے. مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی 1 مثقال 1 دینار یعنی 4.5 ماشے کے قریب، 4 گرام کے قریب وزن ہو تو آپ چاندی کی انگوٹھی مرد پہن سکتے ہیں. سونے کی انگوٹھی پہننا حرام مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے جائز. میرا خیال ہے اب بہت بات واضح ہو گئی کہ ہمیں جائز چیز کو سمجھنا چاہیے، کیا جس کی ممانعت نہ ہو وہ جائز ہے. سنت مؤکدہ جو نبی صلی اللہ، غیر مؤکدہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی لیکن تاکید نہیں فرمائی، اس کے نہ کرنے والے کو گناہ بھی نہیں ہوتا، کرنے والے کو ثواب ہوتا ہے. اور سنت مؤکدہ جس کی تاکید فرمائی اس کو چھوڑنا گناہ ہے، اس کے خلاف کرنا گناہ ہے. جیسے میں نے وہ دائیں ہاتھ والی مثال دی، بائیں ہاتھ سے کھائے گا گناہ ہوگا، اور چمچے کانٹے سے کھائے گا تو گناہ نہیں ہوگا، اس کی ممانعت نہیں. جی انگوٹھی میں بھائی صاحب نے پوچھا، انگوٹھی میں نگینا پتھر لگواتے ہیں، جائز، بلکہ سنت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگوٹھی کے بارے میں شمائل ترمذی میں حدیث موجود ہے، کان فصہ حبشیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نگینہ تھا نا انگوٹھی کا، وہ حبشے کے علاقے کا تھا، وہاں کا عقیق بہت مشہور ہوتا ہے. عقیق جائز، نگینہ لگوانا بھی جائز، چاندی کی انگوٹھی پر مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے ویسے ہی جائز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری انگوٹھی جس پر وہ مہر بنی ہوئی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تو اس سے مہر لگاتے تھے. لیکن یہاں انہوں نے انگوٹھی کے نگینے کے بارے میں بات کی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ فیروزے کی انگوٹھی پہننی شروع کی ہے نا، بڑا میرے پاس پیسہ آیا، اور یہ جو فلاں انگوٹھی ہے نا، یہ نگ میرے، یہ پتھر میرے مناسب ہے، یہ پتھر مناسب نہیں ہے. اس پر باقاعدہ سٹونز پر، پتھروں پر باقاعدہ کتابیں موجود ہیں، پڑھی ہیں جو مجھے معلوم بہت اچھی طرح. پتھروں کی بھی خواص ہے، ہر انسان کے مزاج کا ایک الگ پتھر، تحقیقات ریسرچ موجود. غلط ہے یا صحیح ہے اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ پتھروں کے جتنے خواص بیان ہوتے ہیں یہ سارے انسانی ذہن کے پیداوار ہیں، اس کا تعلق وحی الہی کے ساتھ نہیں ہے. اور اگر اس انسان نے یہ سمجھا کہ میں نے یہ پتھر پہنا تو برکت آئی، اب یہ شرک ہو گیا. اس پتھر نے مجھے رزق دیا. جب سے مولانا میں نے انگوٹھی پہنی ہے نا، فیروزے والی، عقیق والی، یاقوت والی، زمرد والی، نیلم والی، ہاں ہیرے کی، جب سے بڑا اللہ نے کرم کر دیا. نہیں، اس کو اب سبب نہ سمجھیں. چل نام اللہ کا بھی لیتے بیچ میں، چل خیال ادھر انگوٹھی کی طرف ہی ہوتا ہے، کیا ویسے انگوٹھی نہیں ہے، وہ اللہ کا نام اس لیے لیتے تھا کہ مولانا صاحب گرم نہ ہو جائیں، ورنہ حقیقت یہ وہ خیال ان کا نگوں کی طرف، نگینے کی طرف ہی جاتا ہے، پتھروں کی طرف. نہ نہ نہ. ہاں، آپ کوئی بھی پتھر پہنے انگوٹھی کے اندر جائز. ایک صاحب نے کہا کہ میں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، کوئی مصنف کا بتائیں جس کا ترجمہ مستند ہو، آسان ہو. اس وقت بہترین جو ترجمہ ہے نا مارکیٹ میں، وہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ان کا ترجمہ ہے، آسان ترجمہ و تشریح، بہترین.
اس لیے کہ جتنے پرانے ترجمے ہمارے بزرگوں کے ہیں، لیکن اس وقت کے الفاظ، اس وقت کے محاورے استعمال ہوئے جو ہمیں آج سمجھ میں نہیں آتے۔ اور حضرت نے جو ترجمہ لکھا، ظاہر 50 سال حدیث پڑھائی، 60 سال تفسیر پڑھائی، اتنے بڑے مفتی، اب وہ جب ترجمہ لکھیں گے نا تو ترجمہ کرتے کرتے حضرت درمیان میں نا ایک بریکٹ میں ایک لفظ لکھتے جس سے بہت بڑا سوال اشکال حل ہو جاتا۔ کمال کر دیا اس ترجمے، اور ترجمہ آسان ترجمہ، یہ جو آپ عام آج کل زبان بولتے ہیں بس اس زبان میں وہ ترجمہ ہے۔ تو آپ حضرات جب بھی ترجمہ پڑھنا چاہیں آج کل تو مولانا تقی عثمانی صاحب والا وہ ترجمہ لے لیں۔ اب انگلش میں بھی حضرت نے کر لیا، دا نوبل قرآن، انگلش میں بھی کمال کا ترجمہ، وہ انگلش جو آج کل بولی جاتی ہے، قدیم انگلش نہیں۔ جس طرح قرآن مجید ہے، اس کے اندر جو آج کل نوجوان پڑھنا چاہتا ہے، اس کے اندر پرسنٹیج کتنی ہے جیسے والد کو فوت ہونا اور وہ ساری چیزیں عام بات ہے؟ قرآن مجید میں کوئی بھی عام شخص پڑھ سکتا ہے اس کو، کہ سادہ بات کتنی ہے اور جس میں مفتی صاحب کی ضرورت ہوتی ہے کتنی پرسنٹیج ہے؟ نوجوان کو آسانی سے پڑھے اس کو سوال آپ کر لیجیے، سوال میں نہیں سمجھ پایا۔ قرآن مجید میں جو ہمارے چیزیں ہیں ساری، اس میں جو فقہی مسائل ہیں جس میں عالم صاحب کی ضرورت ہے، عام آدمی جی بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ عام آدمی جب ترجمہ پڑھتا ہے تو اسی صورت میں بہت سے مسائل پوچھنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک؟ اب قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں، ٹھیک؟ ان 6000 سے زیادہ آیتوں میں وہ آگے میں بول نہیں رہا، اچھا 6666، اس لیے کہ عام مشہور یہی ہے۔ الاتقان میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے بھی یہی لکھا ہے، الاتقان فی علوم القرآن میں علامہ جلال الدین سیوطی نے یہی لکھا ہے 6666 والا۔ لیکن لوگ کہتے ہیں 114 صورتیں ہیں نا، ان کے شروع میں لکھا ہوا ہے کتنی آیتیں، ان کو جمع کریں تو 6236 بنتی ہیں، تو آپ 6666 کیوں کہتے ہیں؟ ٹھیک، تو وہ آیتوں کے اندر اختلاف ہے کہ یہاں آیت ہے یا نہیں ہے، اس وجہ سے تعداد میں فرق ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا 6000 سے زیادہ آیتیں، تاکہ وہ فگر نہ بولو جس میں آپ لوگ پھر اختلاف کرنے لگو۔ تو 6000 سے زیادہ آیت ہے، اور ان 6000 سے زیادہ آیتوں میں سے آپ کے سوال کا جواب علامہ جساس رحمہ اللہ نے احکام القرآن کتاب لکھی کہ کون کون سی آیتیں جن میں احکام ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو۔ ہاں، وہ صرف اور صرف 6000 سے زیادہ آیتوں میں علامہ جساس نے احکام القرآن میں گن کر شمار کر کے بتائی ہیں، کل 500 آیتیں۔ احکام سے متعلق کتنی آیتیں؟ 500 آیتیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورہ قمر میں اللہ نے 4 دفعہ کہا یہ والا جملہ کہ البتہ بے شک ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، کہ کیا ہے کوئی قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو اس کا جواب ہے کہ قرآن آسان ہے، اس میں انسان کی پیدائش، اس کی زندگی گزارنا، اس کی آخرت، 3 چیزیں، مبدأ، معاش، معاد، 3 چیزیں، سارا مکمل ہو گیا قرآن۔ مبدأ، آغاز کیسے ہوا، کائنات کا آغاز، انسان کا آغاز۔ معاش، یہ اب کیسے گزارے زندگی۔ معاد، بعد میں کیا ہوگا۔ یہ پورے قرآن کے موضوع میں کتنی چیزیں ہیں؟ کل 3 چیزیں۔ یہ ساری آسان ہیں، یہ ساری کیا ہیں؟ آسان۔ ہاں، جہاں فقہی مسئلہ آ جائے وہاں اپنے آپ کو ایک طرف کر لیں اور علماء سے رجوع کریں، بس بات مکمل ہو گئی۔ تو میں نے تو آیات کی گنتی بتائی ہے، کتنی ہے؟ 500 آیات۔ اور 500 میں بھی نا، 500 میں بھی اب مشکل کیا ہے؟ قرآن میں آیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آسان ہے مشکل؟ قرآن آسان ہے۔ اچھا، اب نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، نماز کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے، کہاں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، یہاں جا کے پھر پانی ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہاں تو پھر زندگیاں لگانی پڑتی ہے، 7 سال 8 سال لگا کے عالم بنتا ہے، تب اس کو یہ باتیں پتہ لگتی ہیں، ایک ترجمے کے ساتھ نہیں۔ جہاں فقہی باتیں ہوں آگے تفصیلات، وہاں پھر اپنی وہاں قرآن میں ملے گا بھی نہیں آپ کو، پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا کہ نماز کا وقت شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز بھی، جمعے کی نماز آپ نے پڑھی، جمعے کی نماز کا طریقہ قرآن میں ہے ہی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب اذان ہو جائے جاؤ فٹافٹ یہ خرید و فروخت چھوڑ دو، بس
کیسے پڑھنی ہے، اب اس کے لیے علماء سے رجوع کیجیے. اب علماء میں نے بات بتائی، قرآن آسان ہے. ایک صاحب کہتے ہیں صبح و شام کے اذکار کے لیے کوئی کتاب بتا دیں، تو اس کا جواب یہ کہ کتاب ایک تو یہ صبح شام کے اذکار، اس کے لیے حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کارڈ سا چھاپا ہوا ہے، کتاب نہیں کارڈ. وہ دفتر سے ان کے کارڈ لے لیں، مفت مل جاتا ہے. ساری زندگی مفتی تقسیم کرتے رہے. کارڈ لے لیں، جیب میں رکھ لیں، صبح شام کے اذکار کرتے تھے. کتاب سن کر ویسے لوگ ڈر جاتے. ویسے دعاؤں کی کتابیں ہیں، وہ الگ ہے. مناجات ذرا تفصیلی ہو تو پھر حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بتاتے ہیں مناجات مقبول، اس میں صرف قرآن و سنت کی دعائیں ہیں، بس دائیں بائیں کی کوئی دعا نہیں. مناجات مقبول تو اس میں سے ایک صفحہ روزانہ پڑھ لی. ویسے اس کی 7 منزلیں ہیں. حضرت بہت مناجات مقبول جو ہے نا وہ پڑھا کرتے تھے. یہاں ایک ڈاکٹر صاحب موجود ہیں اسی نشست میں. ابھی حضرت ابھی بیمار تھے نا، تو میرا خیال ہے 1 ہفتہ پہلے آپ نے سنائی حضرت کو مناجات مقبول پوری. ہاں، اب حضرت پڑھ تو نہیں سکتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، تو ڈاکٹر صاحب بہت بڑے ڈاکٹر ماشاء اللہ، انہوں نے حضرت کے پاس بیٹھ کے نا پوری مناجات مقبول ان کو سنائی. ذوق. تو حضرت خود بہت تلقین فرماتے تھے مناجات مقبول کی. تو صبح زیادہ نہ ہو، کم از کم یہ 1 منزل روزانہ، نہ پڑھ سکے 1 منزل تو 1 صفحہ روزانہ پڑھ لیں. لیکن ساتھ میں گزارش کروں گا ترجمے والی مناجات لیں، تاکہ آپ ادھر عربی پڑھیں ادھر ترجمہ پڑھیں، تاکہ پتہ چلے مانگا کیا ہے. جی جی بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. ٹھیک، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جرابیں چمڑے کی ہوں بالاتفاق اس پہ مسح ہو سکتا ہے. چمڑے کے جراب جس کو موزے کہتے ہیں، خف، اس پر بالاتفاق پوری امت مسلمہ اہل سنت والجماعت کے سارے فقہا کا اتفاق ہے کہ چمڑے کے موزوں پر مسح کر سکتے. یہاں تک سمجھ میں آگے غور سے سنیے گا. ائمہ 4 چاروں امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ، چاروں ائمہ کا متفقہ فتویٰ ہے کہ یہ جو باریک جرابیں ہم پہنتے ہیں اس پر کسی کے نزدیک مسح جائز نہیں ہے. کیونکہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں آ رہا تھا کہ آپ اختلافی مسئلہ نہیں بیان کرتے، تو اب اختلافی مسئلہ آج تو بیان کر دی. نہیں، یہ تو اتفاقی مسئلہ، کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں. اب چاروں ائمہ نے تو احادیث کو نہیں سمجھا، لیکن آج کل کے کچھ لوگوں نے احادیث کو سمجھ لیا ہے، وہ جرابوں باریک جرابوں پر مسح کر رہے ہیں. بالکل نماز نہیں ہوگی جناب. پھر آگے اس کی تفصیلات وہ مفتیان کرام کے پاس بیٹھ کر پوچھ لیجیے. جی جی جیسے صبح ٹھنڈا ہے، فجر کے وقت پانی ٹھنڈا ہے یا دھوپ میں زیادہ چیز ہے، نماز یا کسی بھی ثواب کے لیے کوئی جو سختی میں کر رہا ہے یا کوئی سوچ کر رہا ہے، ثواب سیم ہوتا ہے. بھائی صاحب نے سوال کیا ہے، ایک صبح ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، ایک دوپہر کو کرتا ہے، ایک گرم پانی سے صبح وضو، آسان مثال، ایک گرم پانی سے وضو کرتا ہے، ایک ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، ثواب کس کو زیادہ ملتا ہے؟ ٹھیک، یہ ان کا سوال ہے. غور سے جواب سنیے گا. اس کے لیے مزاج چاہیے. مزاج، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے یا گرم پانی سے ثواب زیادہ ملتا ہے وضو کرنے سے؟ اس کا جواب غور سے سننا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبغ الوضو، خوب اچھی طرح وضو کیا کرو. پھر اس اسباغ کی تشریح میں محدثین نے لکھا کہ اسباغ خوب اچھی طرح وضو کیا کرو، اسباغ سے مراد یہ بھی ہے کہ ٹھنڈا موسم ہو، پانی ٹھنڈا ہو، پھر بھی اچھی طرح وضو کرے. یہاں تک سمجھ میں آ گیا سب کو؟ ٹھنڈا ہو نا، ٹھنڈا پانی ہو، خوب اچھی طرح وضو کیجیے، ٹھیک ہو گیا، ثواب ملے گا. اور اگر گرم پانی موجود ہو، اللہ کی نعمت موجود ہے، پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا، اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رہا، یہ ناشکری کر رہا. ثواب تو بعد میں ملے گا، ناشکری کر رہا. اب اس کو ثواب کیسے ملے گا زیادہ؟ گرم پانی سے وضو کرے اور کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے گرم پانی عطا فرما دی.
اب یہ زیادہ ثواب والا ہو گیا. ہاں یہ زیادہ ثواب ہے. میرا خیال ہے بات بہت کھل گئی اور یہ زندگی میں باقی چیزوں میں بھی ذہن میں رکھیے. اچھا ہم واش روم جاتے ہیں انڈر گارمنٹس پہنے ہوئے ہم وضو اس کے اندر کر سکتے ہیں؟ بھائی صاحب نے کہا ہے کہ عام طور پر مرد حضرات انڈر ویئر استعمال کرتے ہیں، تو انڈر ویئر استعمال ہم کرتے ہیں تو کیا اس سمیت ہم وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں انڈر ویئر سمیت؟ تو اس کا جواب ہے کہ شرط ہے کپڑوں کا پاک ہونا. کپڑوں کا پاک ہونا یہ نماز کے لیے شرط ہے. اگر آپ کا انڈر ویئر پاک ہے یعنی اس پہ پیشاب چوتھائی درہم یعنی 1 درہم سے کم میں 1 آدھ قطرہ لگ گیا، اب میں جواب دے رہا ہوں، 1 قطرہ لگ گیا تو 1 قطرہ یہ 1 درہم کے برابر نہیں ہوتا. 1-2 قطرے پیشاب کے اگر لگ گئے انڈر ویئر میں تو آپ اس سمیت نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر اتنے قطرے اندازاً 1-2 کر کے کافی سارا جمع ہو جاتا ہے اور آپ کا انڈر ویئر ناپاک ہے تو اسی صورت میں وضو کر کے اس سمیت نماز نہیں پڑھ سکتے. بہت آسان سی بات. وضو کر سکتے ہیں اگر انڈر ویئر پہنا ہو؟ جی اگر انڈر ویئر ناپاک ہے اس سمیت وضو کر سکتے ہیں، لیکن وضو کرنے کے بعد پھر انڈر ویئر کو اتار کر غسل خانے میں یا کسی جگہ میں آپ جوتوں میں رکھ دیں، کسی جگہ میں رکھ دیں، بعد میں جا کے نماز پڑھ لیں. نماز پڑھ کے آپ نماز پڑھتے ہوئے انڈر ویئر ناپاک نہیں ہونا چاہیے. اور اگر انڈر ویئر میں نجاست لگی ہوئی ہے تو ظاہر ہے آپ کے پھر بدن پہ بھی نجاست لگی ہوگی، پھر آپ کو استنجا پہلے کرنا چاہیے. بدن کو پاک رکھنا بھی شرط ہے. ایک ہے انڈر ویئر صرف ناپاک، ایک ہے اس انڈر ویئر کی وجہ سے وہ عضو بھی جگہ جگہ ناپاک ہے. بات مکمل ہو؟ پھر سوال ہو تو کیجیے. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں خالی انڈر ویئر پہنا ہوا ہے اور واش روم میں تو پھر ہم وضو کر سکتے ہیں؟ میرا یہ سوال. اچھا یہ ایک اور سوال ان کا الگ سے کہ اگر ہم نے صرف انڈر ویئر پہنا ہو تو کیا وضو کر سکتے ہیں؟ یعنی اور کوئی نہ قمیض پہنی ہے نہ جو ہے نا میں کوئی شلوار پہنی، صرف انڈر ویئر پہنا ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو پیشاب کے قطروں کی تکلیف ہوتی ہے تو وہ پھر انڈر ویئر استعمال کرتے ہیں مسلسل. وہ نہائے مثال کے طور پر کپڑے بدلے تو انڈر ویئر پہن لیتے ہیں تاکہ قطرے اب نہ نکلیں. پھر اب وہ وضو کرتے ہیں تو ذہن میں رکھیں اگر پورا جسم برہنہ ہو، انڈر ویئر بھی نہ پہنا ہوا ہو، پھر بھی آپ غسل خانے میں وضو کر سکتے ہیں. تو انڈر ویئر پہن کر بھی کر سکتے ہیں وضو، کوئی حرج کی بات نہیں. جی یہ میں نے وجہ بھی بتائی ہے کہ لوگ کیوں انڈر ویئر پہن کر وضو کرتے ہیں تاکہ پیشاب کے قطروں کا نہ وہم نہ ہو. جائز جائز. جی شافعی مسئلہ کا امام ہو اور جیسے وہ مطلب جرابوں پہ مسح کر لیتے ہیں اس صورت میں ہماری نماز اس کے پیچھے جائز ہوگی؟ یہ ہم پتہ کیا کہہ رہے ہیں کوئی شافعی المسلک ہو جرابوں پر مسح کر کے نماز پڑھائے تو اس کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی. آپ سب کو بھی جواب آ گیا، انہوں نے غور ہی نہیں کیا. امام شافعی کے نزدیک بھی اس امام کی نماز نہیں ہوتی. میں نے ابھی بتایا شوافی کے نزدیک بھی جرابوں پر، شافعی المسلک کبھی جرابوں پر مسح نہیں کرے گا. کوئی حرم کا امام جرابوں پر مسح نہیں کرتا. اچھی طرح یاد رکھیں، اچھی طرح یاد رکھیں. میں نے بتایا ائمہ اربعہ کا مسلک ہے، جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے. آنکھیں کھولے، کون لوگ کہتے ہیں جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے؟ وہ جو ائمہ اربعہ کو نہیں مانتے. بہت سنبھال کے اپنے آپ کو رکھیں. جی انسان جنابت میں ہوتا ہے یا صحبت سے فارغ ہوتا ہے، گرمی کا موسم ہے، پسینے ہوتے ہیں، جب کپڑوں پہ پسینے لگتے ہیں آیا وہ کپڑے بھائی صاحب نے سوال کیا ہے اگر انسان اس پر غسل واجب ہو، حالت جنابت میں ہو تو اس کا جو پسینہ نکلتا ہے وہ پاک ہوتا ہے یا ناپاک؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جسم پر جہاں نجاست لگی ہوئی ہے وہاں سے پسینہ نکلا تو وہ ناپاک. اور اگر اوپر کا بدن غسل جنابت ابھی اس نے کرنا ہے، ناپاک ہے یہ، لیکن اوپر کے بدن سے ہاتھ، پاؤں، چہرہ، پیشانی، ٹانگوں سے اگر پسینہ آتا ہے وہ ناپاک نہیں. یعنی جنابت والے شخص کا پسینہ ناپاک نہیں ہے، لیکن اگر وہ نجاست والی جگہ پہ سے پسینہ نکلتا ہے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ ناپاک نجاست کی وجہ سے. ایک صاحب نے کہا کہ میں ریاض سے نوکری کے لیے مکہ مکرمہ میں پہلی دفعہ گیا، سارا سامان بھی میرے پاس تھا، تو کام والی جگہ میں گیا، سامان رکھا، کام شروع کیا، پھر دوسرے دن عمرہ کیا، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ بالکل درست. یہ کہتے ہیں ریاض سے نوکری کے لیے مکہ مکرمہ گیا تو اس کے لیے طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب یہ مکہ مکرمہ میں حرم کے حدود میں داخل ہوئے تو ان کو احرام باندھ کے جانا چاہیے تھا.
مکہ مکرمہ کی حدود میں، ریاض سے مکہ مکرمہ گئے تو ریاض سے ہی ان کو جب حدود آئیں تو ان کو حرم میں داخل ہونے سے پہلے حدود حرم میں ان کو احرام باندھ لینا چاہیے تھا، لیکن اگر انہوں نے احرام نہیں باندھا اور مکہ کی حدود میں داخل ہو گئے پھر دم واجب ہو جاتا ہے۔ ایک شخص گاؤں میں مسجد کے کام میں، پتہ نہیں سوال کیا کیا انہوں نے، گاؤں کی مسجد میں کام میں مداخلت کرتا ہے، نہیں سمجھ میں نہیں آیا سوال کیا ہوا۔ اچھا جی، ایک اور سوال یہ، دفتر کی جانب سے ڈیوٹی لگنے پر غیر مسلم کے تہوار مثلا کرسمس وغیرہ کی ڈیکوریشن کے سامان، اشیاء خورد و نوش کی خریداری کرنا کیسا ہے؟ جی، کیا ہم گناہ کے مرتکب تو نہیں ہوں گے؟ جی، جو ایسی چیزیں جو ان کی عبادت شمار ہوتی ہیں، جیسے کرسمس ٹری یا کوئی ایسی، یا بتوں کی شبیہ کوئی ایسی چیز، جو وہ چیزیں تو بیچنا خریدنا ناجائز ہے، لیکن اگر آپ کیک آپ بھی کھا سکتے ہیں، میں بھی کھا سکتا ہوں، جائز، وہ کیک ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، وہ بیچنا جائز، غیر مسلموں کے تہواروں پہ بیچنا بھی جائز، کھانا بھی جائز، لیکن غیر مسلم آپ کو دے، پھر دیکھنا ہوگا یہ حلال ہے حرام ہے پاکیزہ ہے، کہیں اس نے برانڈی کیک تو نہیں کھلا دیا آپ کو، اس میں بچنا ہوگا۔ ایک صاحب نے کہا کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا مسلمانوں میں کون سا فرقہ حق اور سچ پر ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دے کر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ایک لکیر لگا کر، یہ سیدھی لکیر، یہ صراط مستقیم ہے، اور ادھر دائیں بائیں لکیریں نکالی، فرمائی گمراہی کے راستے ہیں۔ تو صحابہ نے بھی پوچھ لیا تھا، یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ سیدھی لکیر پہ کون ہے، صحیح راستے پہ کون ہے؟ صحابہ نے بھی سوال کر لیا تھا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا حق پر کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا آسان سا جملہ، ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اگر آپ کا عمل صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، یعنی قرآن و سنت کے مطابق ہے تو آپ ہدایت پر ہیں، قرآن و سنت کے خلاف ہے تو سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہے۔ ایک صاحب نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائیں۔ آج کل کچھ لوگ خاص کر مرد حضرات زیور پہن لیتے ہیں، میں نے بتایا وہ ناجائز ہے، کانوں میں بالی پہنتے ہیں مرد، ناجائز ہے، گلے میں چین پہنتے سونے کی چاندی کے، حرام، سونا حرام، مرد زیور نہیں پہننا جائز ان کے لیے۔ ایک صاحب کہتے ہیں وقت میں برکت کی کوئی دعا بتلا دیں، میرے ذمہ بہت سے کام ہوتے ہیں۔ جی، ان بہت سے کاموں کو وقت میں برکت کا خاص طریقہ، اپنے کاموں کو ترتیب دے لیجئے، ترتیب دے کر لکھ لیں، پھر لکھیں یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یعنی یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے، یہ ذرا کم ہے، یہ ذرا کم ہے، تو اہم کاموں کو وقت دیجئے، غیر اہم کاموں کو وقت نہ دیجئے، کیونکہ آج کل سب سے جو وقت ضائع ہو رہا ہے نا، امت پوری قوم کا جو وقت سب سے زیادہ ضائع ہو رہا ہے وہ موبائل شریف کے ذریعے، میں نے بڑے احترام سے ساتھ نام لے لیا، موبائل شریف کے ذریعے یہ سب سے زیادہ قوم کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ آپ اپنے یقین جانیں، یہ جو میں نے ابھی طریقہ بتایا، دعا بھی مانگی اللہ ہمارے وقت میں برکت نصیب کرنا، دعا بھی مانگی، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ اپنے کاموں کو ترتیب دیجئے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ خود نظر آئے گا کہ آپ کے کاموں میں کیسے برکت اللہ نے دے دی۔ اسی سے تعزیت مسنون کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس موقع پر ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کر سکتے ہیں، جی اجتماعی دعا کر سکتے ہیں، انفرادی دعا بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کر سکتے ہیں، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن جو تعزیت کے لیے آ رہا اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں الگ الگ، یہ سنت نہیں ہے۔ جو کوئی آ رہا ہے اس کے لیے اچھا آگے ہاتھ اٹھائے، پھر وہ آ گیا اس کے لیے بھی ہاتھ اٹھائے، آپ ویسے دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، جائز۔ کہتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں وہ نافع کیسے بنتا ہے، علم نافع کسے کہتے ہیں؟ بہت آسان طریقہ، علم نافع، فائدہ دینے والا علم کس کو کہتے ہیں؟ جس علم پر انسان خود عمل کرے اور دوسروں کو وہ علم سکھائے، وہ علم نافع ہے۔ بہت آسان سی بات، علم نافع کیا ہوتا ہے؟ وہ علم جس پر انسان خود عمل کرے، جس میں انسان خود عمل کرے اور دوسروں کو بھی بتائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم نافع۔ خود عمل نہیں کرتا دوسروں کو بتاتا، علم غیر نافع۔ خود عمل کرتا ہے دوسروں کو نہیں بتاتا، علم غیر نافع۔ دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمزم پیتے وقت دعا فرمائی
اللہم انی اسألک علما نافعا